میں آپ کو موت کے تعلق سے بتاؤں اور یہ بتاؤں کہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ روایت میں آتا ہے حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ بڑا متکبر بادشاہ تھا، جو غرور میں چور رہتا تھا، ایک بڑی سلطنت کا مالک تھا، لیکن اس کے بعد اس نے کہیں جانے کا ارادہ کیا، مہنگا سے مہنگا لباس منگایا، لیکن اس کو بھی اس نے فیل کر دیا۔ ایک بہت قیمتی لباس منگایا، اس کے بعد اسے زیب تن کیا، جب جانے کا ارادہ کیا تو سواری کا بھی انتظام کیا گیا، اس نے اچھی سے اچھی سواری فیل کر دی، لیکن اللہ اکبر ایک بہت ہی عظیم الشان سواری اس کے سامنے لائی گئی۔ جب اس سواری کو لایا گیا تو اس پر سوار ہوا، بڑے تکبرانہ انداز میں وہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں کیا دیکھتے ہیں، ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے، فقیرانہ انداز ہے، فقیرانہ انداز میں وہ شخص اس بادشاہ، اس متکبر بادشاہ کی لگام پکڑ لیتا ہے۔ جب اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی تو بڑے تکبر سے کہتا ہے، کون ہو تم؟ میری گھوڑے کی لگام، میرے جانور کی لگام تم نے کیوں تھام لی ہے؟ کہتا ہے کہ میں تم سے کچھ حاجت رکھتا ہوں۔ وہ کہتا ہے بتاؤ کیا ضرورت ہے؟ تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے ایک عظیم الشان بادشاہ کی گھوڑے کی لگام تھام لی؟ لیکن وہ کوئی ایسا ویسا شخص نہ تھا۔ اس شخص نے کہا کہ ہاں مجھے آپ سے کچھ کام ہے، ذرا آپ ٹھہریے، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن وہ بادشاہ تکبر میں چور تھا، لیکن اللہ اکبر جس سے موت کا وقت آتا ہے، جس کی بھی موت کا وقت آتا ہے، تب یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کہاں کہ اس نے رخت سفر باندھا ہے کہ اپنی منزل پر پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا۔ تبھی تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ انسان کی جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، ایک لمحہ نہ آگے بڑھتا ہے نہ ایک پیچھے ہٹتا ہے، ایک بھی لمحہ نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے ہٹتا ہے۔ اس بادشاہ سے اس نے کہا تو آخرکار بادشاہ نے کہا بتاؤ بات کیا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا راز کی بات ہے، میں تمہارے کان میں کہنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے بڑے تکبر میں گھوڑے کو نیچے کیا اور اس کی طرف کان بڑھایا، کہا بتاؤ اب کیا بات ہے؟ کہا بہت راز کی بات ہے، کسی کے سامنے فاش نہ ہونی پائے، میں صرف تم سے سرگوشی کرنا چاہتا ہوں، اپنا کان ادھر بڑھاؤ۔ اللہ اکبر جب بادشاہ اپنا کان بڑھاتا ہے اس کے بعد کیا دیکھتا ہے؟ وہ شخص فقیرانہ انداز ہے اور اس شخص کے کان میں کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، کوئی ایسا ویسا شخص نہیں تھا، وہ کہہ رہا ہے انا ملک الموت۔ اللہ اکبر کہا ہے بادشاہ میں ملک الموت ہوں، تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر جیسے ہی بادشاہ ان الفاظ کو سنتا ہے تو اس کی روح کانپ جاتی ہے، کلیجہ ہل جاتا ہے کہ آج ہم کہاں جانے کو تھے، یہ کون سی چیز آ پڑی، یہ ہماری موت کا وقت آ گیا۔ اس کی روح کانپ جاتی ہے، کلیجہ ہل جاتا ہے، جسم سے پانی پانی نکلنے لگتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ کہتا ہے مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیجیے، میں اپنے گھر روانہ ہو جاؤں، میں اپنے گھر والوں سے تو مل لوں، میں اپنے اہل و عیال سے تو مل لوں۔ لیکن اللہ اکبر ملک الموت کو تو یہی حکم تھا کہ فوراً اس کی روح کو نکالا جائے۔ ملک الموت کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، اب وہ فرشتہ کہتا ہے نہیں نہیں، اب تمہیں ذرا سے بھی مہلت نہیں دی جا سکتی کیونکہ تمہاری موت کا وقت آ گیا ہے۔ حضرات محترم ذرا غور کریں کہ بادشاہ ہے، تکبر میں چور ہے، اپنے منزل مقصود کی طرف روانہ ہے، لیکن اس کی بادشاہت اسے کام نہ آئی، بلکہ جب موت کا وقت آیا، جب اس کی موت کا وقت آیا تو بادشاہ نے اسی حالت میں گھوڑے پر بیٹھے ہوئے، اس کے ایک عظیم الشان لباس پہنے ہوئے تھا، عالی شان گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھا، اسی حالت میں بادشاہ نے اس کی روح قبض کر لی اور ایک لکڑی کی طرح گھوڑے سے نیچے آ گیا۔ اللہ اس سے سبق حاصل کریں کہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ